پاکستان کا بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں عالمی سفارتی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کے لیے وفد کی قیادت بلاول بھٹو کو سونپ دی۔ بلاول بھٹو سرداری اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ یورپ جائیں گے، عالمی برادری کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا، وزیر اعظم نے درخواست کی ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کریں، دنیا میں پاکستان کا امن کا موقف پیش کریں۔ ان مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں، عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وفد خطے میں بھارت کے پروپیگنڈے اور خطے کے امن کو تباہ کرنے کی کوششوں کو بے نقاب کرے گا، خطے میں امن قائم رکھنے کی پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ تاریخ گواہ رہے گی کہ چند گھنٹوں میں مسلح افواج نے دشمن کو پسپا کیا۔ وطن کے سپوت قوم کے پائیدار جذبے سے سرشار ہو کر سیسا پلائی دیوار بنے۔ شہداء کی قربانیاں ایک مقدس امانت ہے اور قومی فخر کا باعث ہے۔ ISPR کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے گجرانوالہ چھاونی کا دورہ کیا۔ صدر زرداری کی آمد پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ان کا استقبال کیا۔ صدر مملکت نے مارکہ حق کی کامیابی تکمیل میں پاک افواج کی مثالی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ کردار کو سراہا۔ کہا، مسلح افواج نے پاکستان کی طاقت، ثابت قدمی، قومی یکجہتی کا دو ٹوک پیغام دیا۔ صدر مملکت نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کے دوران ان کے بلند حوصلے کو سراہا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی کوششوں پر تشویش کا اظہار۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو بتایا کہ بھارت کے اس اقدام کو غیر قانونی اور پاکستان کے لیے سرخ لکیر سمجھتے ہیں۔ جموں کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی کنجی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق ایرانی صدر نے کشیدگی کے دوران شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، علاقائی روابط اور سلامتی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے سرکاری دورے کی ایرانی صدر کی دعوت قبول کر لی، اگلے ہفتے تہران جائیں گے۔ دس روز کے تعطل کے بعد HBL PSL 10 کے میچز کا آغاز ہو گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا میچ دیکھنے پنڈی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ کھیل کے دیوانوں کا جوش و عروج پر سبز ہلالی پرچم کی بہاریں۔ پاکستان کی بہادر مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ معروف گلوکاروں نے حاضرین کا لہو گرمایا۔ پشاور زلمی خصوصی گرین کٹ پہن کر میدان میں اتری۔ میچ سے پہلے شہدائے وطن کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا PSL افواج پاکستان کے نام کرنے کا اعلان۔ پاکستان سپر لیگ کے 3 دن آرمی، نیوی، ایئر فورس کے نام، پہلا دن آرمی، دوسرا دن نیوی اور تیسرا دن ایئر فورس کے نام کر دیا گیا۔ اسٹیڈیم میں آتش بازی کا دلکش مظاہرہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے پر کام کر رہے ہیں، بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ٹی وی انٹرویو میں اسحاق ڈار نے بتایا کہ DGMOs کے مذاکرات کے کئی راؤنڈز ہو چکے ہیں، 18 مئی کو پھر ہوگا، سیز فائر ہو چکا ہے، اگلا مرحلہ مذاکرات کا ہوگا، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی اور ملک کی سلامتی امور پر تبادلہ خیال۔ قومی یکجہتی کو قائم کرنے کے لیے سیاسی صورتحال پر بھی غور۔ مسلم لیگ نون کے صدر سے سینیٹر عرفان صدیقی کی بھی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم کے ساتھ وطن کا دفاع کیا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس امتحان میں سرخرو کیا۔ پارلیمنٹ نے عوام کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی۔ پاک بھارت جنگ میں مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ نواز شریف نے کہا، قومی سلامتی کے لیے ہر قسم کی سیاسی تقسیم بھلا کر یک زباں ہونا خوشائن اقدام ہے۔ عوام نے اپنی بہادر مسلح افواج کا حوصلہ بڑھایا۔ پاکستانی میڈیا نے سچ پر مبنی بیانیے کو دنیا کے سامنے رکھ کر دشمن کے جھوٹ کو پوری قوت سے بے نقاب کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنے دشمن کو زمین، فضاؤں اور پانیوں میں تاریخی شکست دی ہے، مگر بھارت مغربی سرحد پر اب بھی اپنی پراکسیز کلدم BLA اور TTP کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے۔
जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर उसी तरह अपने जख्म चाटेगा जैसे मशरकी सरहद पर चाट रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को मार्का हक में जो फतह दी है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 15 दिन पहले कौमी वहदत में दरारें थीं। मार्का हक मुल्क में कौमी वहदत और इत्तेहाद का सबब बना है। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ उसे भारत में कहा जा रहा है वो हम भी नहीं कह सकते। तिजारत को दुश्मनियां ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। खारजा पॉलिसी में ज़िंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज़्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी कामयाब बनाना है। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थीं। नफरत उरूज पर थी। अपने अहलकारों से कहा कि फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो क्योंकि मैं अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। अब दोनों फरीक खुश हैं। अमरीकी सदर का पाकिस्तानियों की जहानत का एतराफ़। कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं। पाकिस्तानी हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान से अमरीका ज़्यादा तिजारत नहीं करता, इसके बावजूद कि मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब वो अमरीका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। बरतानिया अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज़ फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दामात पर भी काम कर रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम जारी रखा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का बरतानवी एजेंसी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की मअतली के सवाल पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन पर जोर देंगे कि वो सिंतास माहिदे की पासदारी करें। आलमी क़वानीन की पासदारी की बात आती है तो फ़रीक़ैन पर माहिदे की पासदारी पर जोर देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में पाक बरतानिया ताउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जो लोग कहते थे कि फ़ौज अपना काम नहीं करती, आज उनसे सवाल करें कि क्या फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं। इस्लामाबाद में तलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए कहा कि क्या आप आज उनके ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे जो अफसरान और जवानों के खिलाफ बातें करते थे। पाकिस्तान की फ़ौज अवाम में से है और अवाम पाकिस्तान की फ़ौज से हैं। DGISPR ने कहा कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। जब अवाम और फ़ौज इकट्ठे होंगे तो इस मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ना सिर्फ महफूज है बल्कि रोशन और ताबनाक है। भारतीय वज़ीर आज़म का दरियाए चनाब, जहलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए नए मंसूबों की प्लानिंग तेज़ करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि भारत के ज़ेरे गौर मंसूबों में दरियाए चनाब पर बनी रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दुगना करना भी शामिल है। नहर की तोसी पर बातचीत के बारे में पहले कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि रणबीर नहर की तोसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने कहा है कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं। भारत के पास पानी को रोक कर ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में भरपूर पानी है। आलमी बैंक के सदर ने सिंतास माहिदे से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारों के हाथों फ्रांसीसी तैयारा रफाल के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में रफाल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है। जर्मनी के अखबार में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मुज़ाहमत मिली। तकनीकी बरतरी के जोम में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइलों की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। रफाल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे का कहना है कि चीन का J-10 लड़ाका तैयारा अमरीका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है।
چین کی کوشش ہے کہ وہ J-10 کو F-16 کا حقیقی حریف بنائے۔ اگر چینی کمپنیاں امریکی F-16 کی فروخت میں خلل ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ امریکہ کے دفاعی شعبے کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ یک طرفہ جنگی کارروائی میں ناکامی، 6 جنگی جہاز تباہ کروانے اور ناکام میزائل حملوں کی ہزیمت اٹھانے کے بعد بالآخر بھارت کو سفارتکاری کا خیال بھی آ ہی گیا۔ بھارت نے تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل 7 سفارتی ٹیمز تشکیل دے دی جو سلامتی کونسل کے رکن ممالک سمیت اہم شراکت دار ممالک کا دورہ کریں گی، آپریشن سندور سے متعلق آگاہی دیں گی، حکومتوں، تھنک ٹینکس اور میڈیا سے بات چیت کر کے اپنی حکومت کا نقطہ نظر واضح کرنے کی کوشش کریں گی۔ پارلیمانی ٹیمز کے دورے اس ماہ کے آخر میں متوقع ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک لاہور کی عدالت میں پیش۔ لاہور کی عدالت میں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کے دعوے کی سماعت۔ شہباز شریف کے وکیل نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جو سوالات اٹھائے ہیں انہیں صرف حتمی بحث کے وقت اٹھایا جا سکتا ہے۔ ضابطۂ دیوانی کے تحت حق دفاع ختم ہو تو جواب دعویٰ بھی ختم تصور ہوگا۔ سماعت 24 مئی تک ملتوی۔ آئندہ سماعت پر شہباز شریف پر مزید جرا ہوگی۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی دل میں تکلیف کے باعث جیل سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی کا کہنا ہے کہ فجر کے وقت والد کی طبیعت ناساز ہوئی۔ شاہ محمود قریشی کو سینے اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، ان کی ECG بھی نارمل نہیں تھی، شوگر لیول بھی زیادہ تھا۔ پارٹی ورکرز کی زوم میٹنگ میں علیمہ خان پر پارٹی کو نقصان پہنچانے کا الزام لگانے والی کنول شوذب کی انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان سے بات کرنے کی کوشش۔ کنول شوذب نے کہا کہ علیمہ آپا آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، پرانی ویڈیو کے مخصوص حصے کو میرے خلاف استعمال کیا گیا۔ اس پر علیمہ خان نے کہا کہ بس چھوڑو، تم نے جو کہا ٹھیک ہے، ہمارے خلاف بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، ہمیں اب عادت ہو گئی ہے۔ عدالت کے باہر گفتگو میں کنول شوذب نے کہا کہ ان کا علیمہ خان سے کوئی اختلاف یا گلہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ آسان کاروبار فنانس اور کاروبار کارڈ کے لیے زیر غور درخواستوں کا پروسیس جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایکسپورٹ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کو قرضے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ چیف منسٹر آسان کاروبار فنانس اسکیم کے تحت 3010 افراد کو 18 ارب روپے کا قرضہ جاری۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران امن کے لیے ایران کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا غیر ملکی نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ کہا، پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں پر ایران سمیت تمام بین الاقوامی برادری کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ خطے میں ایسی قوتیں ہیں جو بیرونی عناصر کی مدد سے دوست ممالک کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے بڑھا دیے، صبح سے اب تک بچوں سمیت مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل بیان، ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دے دیا۔ کہا، محاصرے اور فاقہ کشی کی پالیسی بین الاقوامی قانون کا مذاق اڑاتی ہے۔ امداد کی ناکہ بندی فوری ختم کی جائے۔ عراق میں عرب لیگ کا اجلاس، اسرائیل سے غزہ میں نسل کشی مہم اور منظم حملے روکنے کا مطالبہ۔ برطانیہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں نقبہ مارچ۔ سرزمین فلسطین سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے 77 سال پورے ہونے پر لندن سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد کی ریلیاں۔ اسرائیل سے فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے اور فلسطینیوں کی زمین واپس کرنے کا مطالبہ۔ حکومت برطانیہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت فوری روکنے کا بھی مطالبہ۔ امریکی ریاستوں کینٹکی اور مزوری میں ہوا کے بگولوں اور شدید طوفان سے تباہی، مکانات کی چھتیں اڑ گئیں، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا، لکڑی کے مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے، 3 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ مختلف حادثات میں 23 افراد ہلاک۔ وسطی مغربی اور جنوبی ریاستوں میں طوفان گزشتہ رات آیا۔ بھارتی سینئر صحافی اور دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی کا
سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور پر دنیا بھر میں صرف اسرائیل اور افغانستان نے بھارت کی حمایت کی۔ پوری قوم بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی افواج کی پشت پر کھڑی ہے۔ بھارتی جارحیت نے قوم کو اکٹھا کر کے نوجوانوں میں مایوسی کا خاتمہ کیا۔ اب ہم نے جس راستے کو اختیار کیا ہے یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایبٹ آباد میں دفاع پاکستان اور غازہ مارچ سے خطاب۔ کہا بھارت پہلگام حملے کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا اور ہماری غیر جانبدارانہ پیشکش کو مسترد کیا۔ 10 مئی کی صبح جب ہماری افواج نے جواب دیا تو بھارت کو شکست ہوئی۔ فرانس کے رافال گرائے، اسرائیل کے ڈرون گرائے گئے، پاکستان کو فتح نصیب ہوئی۔ بھارتی جارحیت کو ناکام بنانے پر مختلف شہروں میں جشن۔ سیالکوٹ میں طلباء و طالبات وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیام گاہ پر پہنچ گئے، پھول نچاور کیے، کیک کاٹا۔ شکارپور میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے طلباء و طالبات نے سڑکوں پر مارچ کیا۔ عمرکوٹ میں رینجرز نے تھر بازار سے پریس کلب تک مارچ کیا۔ شہریوں نے جوانوں پر پھول نچاور کیے۔ لیاقت یونیورسٹی میڈیکل اسپتال حیدرآباد میں یوم تشکر کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد۔ آزاد کشمیر کے لیپا سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کا یونٹ ہیڈ کوارٹرز میں استقبال۔ شہریوں نے جوانوں پر پھول نچاور کیے۔ میرپور آزاد کشمیر میں گھڑ سوار دستوں کی سلامی۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں بھی یوم تشکر کی مرکزی تقریب منعقد کی گئی۔ HBL PSL 10 میں کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 23 رن سے شکست دے کر پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ڈیوڈ وارنر نے 86، جیمز وینس نے 72 رنز بنائے۔ خوشدل شاہ نے 43 اور محمد نبی 26 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ دونوں نے آخری 12 گیندوں پر 52 رنز کا اضافہ کیا۔ پشاور زلمی کی ٹیم 5 وکٹ پر 214 رنز بنا سکی۔ بابر اعظم 94 اور سائم ایوب 47 رنز بنا کر چترال کی وادی کلاش میں فیسٹیول ختم ہو گیا۔ فیسٹیول میں 5000 سے زائد مقامی اور 500 سے زائد غیر ملکی سیاحوں کی شرکت۔ فیسٹیول میں آنے والے غیر ملکی سیاح ٹریفک میں پھنس گئے۔ KP ٹورزم پولیس موقع پر پہنچی، بر وقت مدد کر کے غیر ملکیوں کو بس تک پہنچایا۔ جرمن سیاحوں نے پاکستان میں ملنے والی محبت اور مہمان نوازی کو بے مثال قرار دیا۔ اور بٹگرام میں 900 فٹ بلندی پر کیا گیا ریسکیو آپریشن کانز فلم فیسٹیول کا حصہ بن گیا۔ ایمی ایوارڈز کے لیے نامزد پاکستانی فلم ساز محمد علی نقوی کی دستاویزی فلم ہینگنگ بائی اے وائر کو کانز فلم فیسٹیول میں پیش کیا جائے گا۔ فلم اگست 2023 میں خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے میں پیش آنے والے ایک ہنگامی ریسکیو آپریشن پر مبنی ہے۔ ایک کیبل کار جو اسکول کے 6 بچوں سمیت 8 افراد کو لے جا رہی تھی، کیبل ٹوٹنے کے باعث زمین سے تقریباً 900 فٹ کی بلندی پر ہوا میں لٹک گئی تھی۔